خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات، اور الطاف حبیب جانگلہ صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ جی سر، وہاں سے میں آپ کے سوال کو دوبارہ سے شروع کرتا ہوں۔ الطاف حبیب جانگلہ صاحب، سر بات آپ نے مجھے آخر میں ہم نے جہاں ختم کی تھی وہ اطمینان پہ کی تھی، اور میں نے آپ کے یہی بھی بات کی کہ ہم ہر جگہ جو ہو سکتا ہے WMO کے حوالے سے، اپنی فیملی کے حوالے سے جہاں مدد ہوتی ہے کرتے ہیں، لیکن جب ایجوکیشن میں کوئی مدد میں کرتا ہوں ذاتی طور پہ تو مجھے بہت اطمینان و خوشی ہوتی ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں یہ بچہ یا بچی کل جب اپنی پڑھائی مکمل کر لے گا تو انشاءاللہ ہماری کمیونٹی کے بھی کام آئے گا، ہماری قوم کے بھی کام آئے گا، ہمارے ملک کے لیے بھی کام آئے گا۔ اور اس میں جب میں ذاتی طور پہ کرتا ہوں تو اس کے لیے میری میمن ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اچھا شعیب صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ آل پاکستان میمن فیڈریشن سے بھی منسلک رہے، آپ ورلڈ میمن آرگنائزیشن سے بھی منسلک رہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میمن برادری کے پلیٹ فارم سے کس کام کا آغاز شروع میں کیا جانا چاہیے، یا شروع میں کیا جاتا یا ابھی کرنا چاہیے؟ میرے حساب سے اس وقت جو ضرورت ہے نا وہ ایک مکمل طور پر ڈپارٹمنٹل لیڈرشپ چاہیے۔ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ورڈ ہے، مثلا میرے مراد یہ ہے جیسے ایجوکیشن میں ہم کام کر رہے ہیں، اس وقت تمام کمیونٹی، میمن کمیونٹی کیا ہر کمیونٹی ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے، تو میمن کمیونٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہو پورا ایجوکیشن کے اوپر، اور تمام خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن پر، اور تمام کے تمام مشترکہ کام کریں تو میرے خیال میں کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی، اور ریسورس اچھے ہونے کی وجہ سے بچے کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے انٹرمیڈیٹ کے بعد بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی میں شعبے میں چلے جاتے ہیں، اور وہ شعبہ اس کے قابل ہی نہیں ہوتا، یا وہ اس کا لیول ہی نہیں ہوتا کہ اس شعبے میں جائے۔ بہت سے بچے کہتے ہیں جی ہم تو دیکھا دیکھی میڈیکل انجینئر بن جاتے ہیں، وہ ایک لیول کا نہیں ہوتا، یا اس کی مینٹلٹی اس ٹائپ کی نہیں ہوتی کوئی ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر کے لیے اچھا ہے۔ تو اس کی انجینئرنگ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم پہلے اس کی ہم کاؤنسلنگ کریں، پوری ٹیم بیٹھے اس کو سمجھائے، جماعت WMO فیڈریشن لیول پہ کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ہو جو بچوں کو پتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے یہ شعبہ نہیں، یہ شعبہ بہتر ہے۔ میرے خیال میں بہت سے بچے آپ نے خود نے دیکھا ہے کہ جب اپنی تعلیم مکمل کرتے تو اپنے شعبے سے منسلک نہیں رہتے، کسی اور شعبے میں کام کرتے ہیں، تعلیم کسی اور شعبے کی، کام کسی اور شعبے کا، وہ میرے خیال میں تعلیم کا ضیاع ہے۔ مطلب جس شعبے سے منسلک ہو اس کے بارے میں اچھی طریقے سے لے کے اس کو آگے چلنا چاہیے، شعبے کا جو اس کے جو لیول ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے کام کیا جائے۔ اچھا میں آپ کی طرف بتاؤں کہ لیڈرشپ میں کمیونیکیشن کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور ان دنوں آپ کے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے جو پریزیڈنٹ آئے وہ سلمان اقبال صاحب ARY سے منسلک ہوئے، ان کا کمیونیکیشن کیسا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور ورلڈ میمن کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے WMO کے حوالے سے۔ لیکن سلمان بھائی جو ہیں ایک تو وہ وقت بھی بہت دے رہے ہیں، اور میٹنگ بھی ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور ٹیلی فون پہ بھی کبھی کوئی کام ہو تو ہم بات کر لیتے ہیں۔ جس میں آپ کو مثال دوں کہ جب رمضان شروع ہو رہی تھی اور اس وقت ایک دم انڈیا میں کووڈ بہت ہائی لیول پہ چلا گیا تھا، اور پاکستان میں بھی، تو انہوں نے فوراً پاکستان چیپٹر اور دوسرے چیپٹرز کو فوراً دبئی بلایا کہ ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں اس بارے میں، اور وہ بڑی ہی اچھی میٹنگ رہی۔ اس میں ہم نے فیصلے کیے کہ بھئی یہ کووڈ جو اب نئی لہر آئی ہے اور انڈیا میں بہت سخت لہر آئی ہے، اس کی ہم وہاں کی میمن کمیونٹی اور ادر کمیونٹی کی کیسے مدد کریں، اور اس پہ انہوں نے ہم جو ہو سکا وہ ہم نے وہاں پہ ان کی مدد کی۔ اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ان کی مطلب ہمیشہ ہر معاملے میں ہر بات میں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، اور جب بھی ان سے کوئی مشورہ کریں وہ کافی دیر تک سمجھاتے ہیں، شارٹ نہیں کرتے بات کو، اگر ان کی مصروفیات بہت ہیں، وہ کراچی میں ہوتے ہیں اور دبئی میں ہوتے ہیں، لیکن ہر چیپٹر کے وہ ہمیشہ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کا یہ کمیونیکیشن بالکل ہی برقرار ہے۔ اچھا آپ سے میں یہ سوال کرنے لگا ہوں کہ 3 سال تک آپ وائس پریزیڈنٹ بھی رہے، ریجنل سیکرٹری بھی رہے، آپ نے اپنے دور میں ایسے کیا کام کیے کہ اگر اس کام کو آنے والے لوگ بھی کنٹینیوٹی کے ساتھ جاری رکھیں؟ نہیں، انشاءاللہ آنے والے بھی اس کو کریں گے، اور کر رہے ہیں، ان کو کرنا بھی چاہیے۔ لیکن جو سب سے ایک بات آپ نے کی تھی نا کہ کون سا کام آپ کو اطمینان دیتا ہے کرنے میں،
हमने एक काम शुरू किया था कोरोना का। कोरोना से मतलब ये है कि जो नाबीना है, जो देख नहीं सकता, उसका हम टेस्ट कराते हैं और अगर वो हो सकता है तो ये कोरोना फारिज से आता है और फिर ऑपरेशन के ज़रिए वो उसको लगाया जाता है और एक नाबीना शख्स देख सकता है। अब आप ये सोचें कि एक नाबीना शख्स जब उसका ऑपरेशन हो जाता है और वो देखना शुरू करता है और उसकी फैमिली भी बैठी हुई है, उस वक्त वो तासुरात, वो फीलिंग शायद कोई भी इंसान हो दुनिया में, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको जो खुशी है उसके बच्चों की, फैमिली की, उस शख्स की, इससे बड़ा इत्मीनान ये जो अल्लाह ने हमसे काम कराया ना। और इसमें हम शुक्रिया अदा करते हैं फारिश चैप्टर पाकिस्तान, WMO फारिश चैप्टर का और WMO पाकिस्तान चैप्टर का, कि इन्होंने मिलकर ये काम किया। और ये तो वो काम है कि हम तकरीबन 200 सवा 200 हमने ऑपरेशन किए उस वक्त और सबके सब कामयाब गए और ये सब नाबीना लोग आप देख सकते हैं। तो मैं तो इस आपके तवज्जुह से जो हमारा फारिश चैप्टर है WMO का, इसका मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम अभी भी जारी है इंशाल्लाह। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये जो कोविड की वजह से जो फ्लाइटें नहीं आई, रुक गई, तो वो काम रुक गया, ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल मदद कर रहे हैं। वो वहाँ से सब कुछ करके कराची तक पहुँचाते हैं, उसके एक्सपेंसिस वो देते हैं और फिर यहाँ जो ऑपरेशन और वो मामलात होते हैं उस पर एक्सपेंसिस हम देते हैं। और इसमें सबसे अहम बात मैं बता दूं, इसके लिए मेमन होना जरूरी नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। और ना इसके लिए मुस्लिम होना जरूरी है। ओहो, माशाल्लाह। हम इसको नॉन मुस्लिम को भी करके देते हैं और नॉन मेमन को भी करके देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आई टिश्यू है क्या? आई टिश्यू के हवाले से अगर मैं ये सवाल करूं, और शुएब भाई आपकी तरफ अगर मैं आता हूं, क्योंकि आप भी इस काम के हवाले से वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मुंसलिक रहे हैं और बहुत सारे कामों के अंदर आप इनके साथ साथ ही रहें, तो ज़रा आप भी शुएब भाई इसके ऊपर कुछ नज़रसानी रोशनी डालिएगा। जब हम गाड़ी चलाते हैं उसकी एक विंड स्क्रीन होती है। विंड स्क्रीन बेसिकली अगर ना भी हो तो आप गाड़ी चला लोगे, लेकिन अगर इस विंड स्क्रीन के ऊपर कोई कचरा आ जाए, कोई चीज़ आ जाए जिससे आप देख ना पाओ, तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, जबकि पूरे इंजन सब सेट है। तो आई टिश्यू भी कहते हैं जिसको हम आई क्राफ्टिंग बाद में कराते हैं। तो ये बेसिकली मामूली सा बिल्कुल बारीक सा पर्दा होता है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल बारीक पर्दा होता है कि हम हाथ में भी लेने बैठे तो बिल्कुल चिपक जाए। वो आंखों से उसके ऊपर कोई मसला आ जाता है किसी भी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, वो सफ़ेद हो जाता है, डार्क हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आंख देख नहीं पाती। अब क्या इसका कवर है, स्क्रीन की तरह है, अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो लोग देख पाते हैं। शर्त यह है कि वो आंख का कॉर्निया जिसे कहते हैं या आई टिश्यू भी कहते हैं वो खराब हो। अगर आंख के कोई और मसाइल है जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा, तो ये आई टिश्यू चेंज करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, ये सिलसिला जो आप कह रहे हो कि कितने आपने ऐसे लोगों को मुस्तफ़ीज़ किया इस आई टिश्यू के हवाले से, अल्ताफ़ जांगड़ साहब? देखिए, बात यह कि मैं थोड़ी उस बात को पीछे ले जाऊंगा जो हम पहले बात कर रहे थे। 3 लोगों का हमें इसमें शुक्रिया मज़ीद अदा करना चाहिए। एक इतिहास दीप साहब हैं जो चेयरमैन थे, इसको चला रहे थे, और एक अशमानी हॉस्पिटल और इब्राहिम हॉस्पिटल, अली इब्राहिम हॉस्पिटल, ठीक है ना। इन दो हॉस्पिटल्स ने और रियाजदीप ने इसमें हमारी बड़ी मदद की, बहुत मेहनत भी की, हमारे साथ मदद भी की। और इन दोनों हॉस्पिटल ने नो लॉस नो प्रॉफिट के बेस पे हमारे ऑपरेशंस किए। अब आपका क्या सवाल था? मैं ये कह रहा था कि अब 3 साल के अंदर आपने एक तो इस पे टिश्यू पे भी काम किया और इसके ऊपर क्या कहते हैं एजुकेशन के ऊपर भी काम किया, कोई ऐसे और भी काम किए जिसको कंटिन्यूटी के साथ जारी रखा जाए? हमने पहली दफ़ा WMO पाकिस्तान चैप्टर के प्लेटफॉर्म पे स्पेशल बच्चों का काम किया, और स्पेशल बच्चों का भी काम ऐसा ही है जो आप कहते हैं दिल के अंदर आपकी रूह में पूरा इत्मीनान आ जाए। कुछ बच्चे, उसमें क्या कहूँ, कहने के लिए अल्फाज नहीं है, और अल्लाह ताला उनके माँ बाप को भी सब्र थे। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और ये काम हमने जब शुरू किया तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास शुएब गाज़ियानी लेकर आए थे, बैठे आपके साथ, ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे, और हमने कुछ थोड़े बच्चों से शुरू किया था उस वक्त,
دیکھیے میں ابھی بات آپ سے کر ہی رہا تھا اور آپ کی آنکھیں میں نم دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ, اور وہ جو دل کی ایک آواز نکلتی ہے نا, وہی جو ہے کیا کہتے ہیں آدمی کو سکون یار دیتی ہے. ان ماں باپ کو صبر دے اللہ, بس اللہ کا امتحان ہے. آپ دیکھیں شعبہ جب لے کر آئے اور میں بچوں سے ملتا تھا, یار میں آپ کو کیا بتاؤں, پھر ہم سے جو ہو سکا ہم نے اس کے لیے ایک ڈاکٹر کا بھی انتظام کیا جو WMO میں بیٹھتی تھی سائیکولوجی میں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ یار یہ شعیبہ کی آپ ہمت دیکھو, اس نے مجھے کہا کہ یہ بچے کافی ٹرین ہو گئے ہیں, ان کو ہم نارمل اسکول میں ڈال دیتے ہیں. یار یہ بات کوئی کسی سے کرے گا تو کوئی کیسے ایگری کرے گا کہ ایک بچے میں ڈسیبلٹی ہے, کچھ مسئلے مسائل ہیں. انہوں نے ان نارمل اسکول والوں کو بھی اس بات پہ رضامند کیا, اور ہم نے کچھ بچے WMO کے پلیٹ فارم سے ان نارمل اسکول میں ڈالے, اور ان کا رزلٹ عام بچوں سے بہتر نکلا. آپ سوچیں, ہم نے یہ کام ہم نے وہ مسعود پارک صاحب کے ساتھ مل کے بھی کیا, سندھ رینجرز کے ساتھ مل کے بھی کیا. واللہ مسعود پارک صاحب انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں ان بچوں کا. یار آپ جاؤ گے تو نا تو آپ کا دل نہیں ہوگا واپس آنے, آپ بولو گے میں وہی رہ جاؤں اور ان کو دیکھتا رہا. شعیب بھائی آپ اس کیا کہتے ہیں الطاف جاملہ صاحب کی طرف ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی طرف سے ایک طرف لے کر آئے یہ اسپیشل بچوں کے حوالے سے, تو کون سے بچے کو دیکھ کے, کیا دیکھ کر اور کیا سوچ کر اس کام کے لیے گئے کہ بھائی یہ کام باقی کرنا چاہیے؟ WMO 2008 سے ایجوکیشن پہ کام شروع کیا تھا, لوور ایجوکیشن آئی مین اپ ٹو انٹرمیڈیٹ. اس میں اسپیشل بچوں کو بھی ایجوکیشن دی جاتی تھی اور روٹین کی طرح دیکھا جاتا تھا. ہم نے پھر دیکھا کہ بہت سے بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے, اس کی وجہ کی ڈسیبلٹی اور کچھ زیادہ ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے. اور کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, ظاہری بات ہے 100% پرفیکٹ تو نہیں کر سکتے. ان بچوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ان کے اوپر کام کیا جائے. الطاف بھائی سے بات کی, میں نے کہا کہ ایک میں پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں, ایک جس میں گیدرنگ کرنا چاہ رہا ہوں. تو الطاف بھائی نے کہا کہ جو بھی میرے بس میں ہوگا میں کروں گا, چاہے فن کا مسئلہ, فن کا فکر نہیں کرو, ہم فن کر لیں گے. پھر اس سلسلے میں جب میں نے دیکھا کہ میمن کمیونٹی میں کام کرتا ہے, تو آج ہی مسعود پارک زینب کے نام سے چلا رہے ہیں, زینب ریہیبلیٹیشن سینٹر, ان سے میں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ شعیب بھائی آپ جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں. ویری گڈ. یعنی دونوں, اور الطاف بھائی نے اور مسعود پارک نے بلینک چیک ایک لئے سے مجھے دے دیا, اب جو کرنا چاہتے ہو کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا, 350 بچے آئے. ان بچوں کو آنے کے بعد ہماری سمجھ میں یہ آیا ان چیک کرنے کے بعد کہ نارملی پیرنٹس اویئر نہیں ہیں, بچوں کو صحیح ٹریٹمنٹ کا پتہ نہیں ہے, نہ ہی صحیح ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. کچھ ادارے کام کر رہے ہیں, ان کے پاس فنڈ کا مسئلہ ہے, اور ایسے بہت سے مسائل تھے جو ایڈریس ہوئے. پھر ہم نے سوچا کہ اس کو ایک پروجیکٹ بنایا جائے. ہم نے پروجیکٹ پہ بات کی تو ہمارے ایک ساتھی اس وقت موجود تھے کراچی میں, بشیر اکولی صاحب, اور نارتھ امریکہ کے پریزیڈنٹ اب بھی ہیں, اس وقت بھی تھے. وہ آئے, ان کے ساتھ بات ہوئی, ان کی پوری ٹیم اتفاقاً کراچی میں تھی. ان کو میں نے یہ پروجیکٹ دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. تو آج بفضل تعالیٰ پروجیکٹ وہ بھی ہے, وہ ان کی طرف سے بھی فنڈنگ آتی ہے, کراچی سے بھی فنڈنگ ہوتی ہے, الطاف بھائی کی طرف سے اور دوسرے ساتھیوں سے بھی ہر قسم کی سپورٹ مل رہی ہے. تو اللہ کا شکر یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا. بیسکلی یہ پروجیکٹ ہم کہیں گے لائف چینج پروجیکٹ. ایک بچہ ہے ہمارے پاس آتا ہے, وہ چل نہیں پا رہا, 1 سال 2 سال بعد چلنے لگتا ہے. ایک بچہ بول نہیں پا رہا, 1 سال 2 سال کی محنت کے بعد بولنے لگتا ہے. ایک بچہ کام نہیں کر پا رہا, کچھ 1 سال 2 سال بعد ٹریننگ کے بعد کچھ کام کرنے لگتا ہے. تو ہمارا جو جتنا بیٹر ہے 100% ہم نہیں کر سکتے, ناممکن ہے, لیکن 80%, 60%, 30%, ایون 10% بھی اس کے لیے 100% ہے. وہ 0 پہ کھڑا ہے, وہ 10 پہ آ گیا, ہمارے حساب سے 10 ہے, اس کے لیے تو 100 ہے. لیکن یہی کام میں آپ کو ایک مختصر جملے کے اندر آپ سے جواب چاہوں گا کہ جس طرح الطاف حبیب جاکڑا صاحب کی آنکھیں نم نظر آئی, آپ کیا محسوس کرتے تھے جب یہ کام, جب آپ نے آغاز کیا اور پھر اس کے بعد یہ کام ہونے لگا, تو کیا فیلنگ تھی؟ سیدھی سی فیلنگ ہے, ری بورن ہے. یہ بچہ واپس پیدا ہو گیا اور ایک بہتر حالت میں پیدا ہو گیا. اس کا ہم لوگوں کو تو آپ اسٹارٹ اپ جو کیا تھا تو روز گھر پہ جاتے تھے نا تو بہت ٹینشن میں ہوتے تھے, یار ایسے بھی بچے ہوتے ہیں, ایسے بھی بچے ہوتے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے دل بہت نسبتاً مضبوط تو ہو گیا ہے, تو بھی کبھی کبھار دل جل رہا ہوتا ہے کہ اس بچے کے ہم وہ کام نہیں کر پائے جو کرنا چاہیے.
اور بنیادی چیز یہ ہے، ابھی بھی گورنمنٹ سے بھی بات چل رہی ہے اور WMO چینل سے بھی چل رہی ہے بات کہ نیو بورن بیبی اسکریننگ پہ کام کیا جائے، تو بچہ پیدائش سے ہی کئی معاملات کا پتہ چل جائے گا، اور جب پتہ چل جائے گا تو اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے نا، تو بچہ جب بالغ ہوگا تو وہ 100% ڈسیبل نہیں ہوگا، بہت 5-10% ڈسیبلڈ ہوگا۔ بہت اچھی بات کی، اور آپ کی آنکھیں بھی نم نظر مجھے آنے لگی، اور یہی میرے پروگرام کا مقصد تھا کہ آپ جو اندر کی بات آپ کے دل سے میں نکال لوں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اندر کی بات دل سے نکالی، اور جس میں جو ایک سکون ہوتا ہے اور جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ اتنے اربوں لوگوں کے اندر سے ہم لوگوں کو منتخب کیا کہ آپ یہ کام کروا لو، تو ہمیں بھی جو ہے نا اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تنہائی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔